دشمن جو ہے سر پہ کھڑا رہا ہوں وہ فیصلہ کر رہا ہے اور بولے اس مقابلے کے لیے مگر ہونا یہ ہے کہ اس حالت میں بھی دشمن کو ہار پہنانے والے زیادہ یہی تو بدل ہے یہی تو بدل ہے. آؤ بھائی آؤ اس کا کیا ہے تو یہ تو لاگو ہونا ہے. آج سے بات سنو یہ تمہیں کیا کہیں لیکن چونکہ تم لوگ میرے کیا کہا سمجھا تھے ایسا یہ نہیں چاہتے تھے کہ بات یہ کیا کرتے ہو جس نے ہمارے ساتھ کیا لیکن ہاں جو ان کا بولتے تم میت پر تین آنکھیں نمبر ایک بیمار کرسی اور اگر تم نے بیمار کرسی نہیں کیا تو وہ ریٹرن کرو تم سے مانگ کرتے ہیں تو تم نے میرے بھائی اللہ تعالیٰ اس نے آپ کو سے دلائے. نمبر دو تو مر جاتا ہے تو وہ سمجھ خبر پر دیکھنا بیٹھنا ہے یہ وقت نہ دیتے اور یہ وقت جواب ہوتا ہے اور وہ اس کا ماننا پڑے کہ کچھ بنائی والا ہو وہاں کرتے ہو گیا وہاں کہتے ہیں کہ یہ سانس کے ساتھ اللہ بلکہ وہی چیز ہے مجھے لگایا. سوال یہ ہے کہ ہمارے بھی نہیں پوچھے ہمارے بھی وہاں سے گھر سے پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. نہیں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اپنی گاڑی کو گزار ہوتے چاہتا رہا میرا چاہتا رہا بات کرتے اور ابھی نہیں کرتے اس سب میں آپ کی جو کھلے دل کا فیصلہ جو ہوتا تصور پر بولتے ایک طرف اچھے سے بہت زیادہ
دفعہ بھی لوگ اذان پہلے بولتے ہیں 3:30 بجے، ہمارے لوگ 4 بجے بولتے ہیں، 5 بجے نماز پڑھ کریں تو ہم سے پہلے چلے گئے 2-3 مسجد پڑھ گئے. جن میں تو پڑھ گیا ہمارا گاڑی 4 بجے ہو گیا. نکل رہا تھا دیکھنے چلا نہیں ہے، ہمارا ٹائم پورا ہو رہا ہے تو مر جائے گا کیونکہ ترقی ہو رہا ہے. ابھی نہیں آتا ہے، ہم سے بھی پتہ ہوگا اس کے ساتھ بھی آج جانا تھا لیکن آج چھٹی ہے میل کی نہیں اور ایک جمعہ اور جمعے کو بیٹھ نہیں کر سکتے پکڑ اپنی طرف سے کر لیتے ہیں، باقی وغیرہ پتہ نہیں ہوتے. کسی کی چھٹی کا خوف ہو یا پورا کرنا نہیں، سمجھ یہ نہیں ہے، سمجھ یہ ہے سب کو یہ مکھی ہے خط ہو جائے ہمارا اچھا بگاڑ سکے تو کیا بگاڑ سکے لیکن سمجھ گئے کہ لوگ اور سال لوگ تو نہیں بول رہے کہ یار یہ لوگ جو وفا ہے ہاں یہ بات ہمارے کیا یہ بھی کرے وہ بھی کرے کیا ہو جائے گا کہ شاید وہ ہم کو کٹر مطلب نہیں کرتا ہے جیسا وہ جیسا رہتا ہے کام کیا کرتے کچھ تو ہوتا ہے نا یہ بالکل کیا نام کیا مطلب پڑے گا میں کیا کرنی ہے نہیں وہابی کی ہے، قادیانی کی ہے، فلاں کی ہے. میرے سامنے ابھی سے زیادہ ہوگا امن وہ جو باتیں کرے معاف کرے غریب آدمی کرے ہمارا بنا دیا کر جیسی بھرتی آدمی ہے تو اس چیز کا کیا پتہ قدم تم دیکھو بالکل ایک نر پٹیا ہوتا ہے نا وہ ایک مالی پٹیا ہوتا ہے بالکل مالی پٹیا دیتے کوئی بات نہیں ہے کیا اور اس وجہ کیا ہے ہماری
وہ لوگ 1.5 یہ کون سے سکھا دے رہے قلبی کیفیات حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ایک تو خدا کی ذات ہے اور ایک تمہارا ذاتی نفس ہے جو تمہیں خطاب کرتا رہتا ہے، اور نفس خدا کا معاند و مخالف ہے، اور ہر شے خدا کی طرف تابع ہونے کی وجہ سے نفس بھی خدائی کی مخلوق میں ملتی ہے، لیکن کیونکہ نفس کا مقتضا تمنائیں، شہوتیں اور لذتیں ہوا کرتی ہیں، اس لیے تم جب نفس کی مخالفت کرتے ہوئے خدا کی موافقت کرو گے تو یقینی طور پر تم رضائے الہی کی خاطر اپنے نفس کے دشمن بن جاؤ گے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد سے فرمایا کہ اے داؤد، میں تمہارا تمساز اور چارہ ساز، لہٰذا تم بھی اپنے چارہ ساز کو مستحکم پکڑ دو۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب تم اپنے نفس سے دشمنی لوگ لے لو اور تمہاری دوستی اور عبودیت بھی اسی وقت مستحکم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد تمہیں پاکیزہ و مصفہ اور خوشگوار حصہ عطا کر دیا جائے اور تمہیں محترم و مکرم بنا کر تمام چیزوں کو اس طرح تمہارے تابع کر دیا جائے گا کہ وہ سب چیزیں تمہاری خدمت پر معمول ہو جائیں گی، کیونکہ ہر شے خدا ہی کی تابع اور اسی کی موافقت میں ہے، اور وہی ان کا خالق اور اثر نو پیدا کرنے والا ہے، اور تمام چیزیں اس کی عبودیت کی موقع ہیں۔ جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شے خدا کی تسبیح اور حمد کرتی رہتی ہے، لیکن ان کی تسبیح ہمارے فہم سے پارن کرے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ خدا نے آسمانوں اور زمینوں سے کہا کہ تو ان کرن میری اطاعت کے لیے آ جاؤ، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اطاعت گزار بن کر حاضر ہیں۔ لہٰذا عبادت کا تکمیلہ ہی یہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہو، جیسا کہ ایک جگہ باری تعالیٰ نے تو داؤد سے فرمایا خواہشات کی اتباع نہ کرو کہ تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا دیں۔ اس حدیث قدسی میں بھی ہے تو خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد سے فرمایا کہ اپنی خواہشات کو ترک کر دو، اس لیے کہ یہ جھگڑے اور فتنے کی چیزیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے باروحی بستانی رحمۃ اللہ علیہ، جب رب العزت کے عالم رویا میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ باروحی بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب رب العزت کو عالم رویا میں دیکھا تو دریافت کیا کہ کون سا راستہ آپ تک پہنچانے والا ہے۔ چنانچہ جواب ملا کہ اپنے نفس کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو سانپ کی کینچلی کی طرح چھوڑ دیا۔ لہٰذا بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہو، اور حقیقت میں تقویٰ کا مفہوم بھی یہی کہ اپنے نفس کے مخالف بن کر مخلوق کے مشتبہ اور حرام مال سے کنارہ پیش رہو، لوگوں کے احسانات سے گریز کرو، لوگوں پر اعتماد کرنے اور ان سے خوفزدہ ہونے، ان سے امیدیں وابستہ کرنے، اور جو کچھ قریب سی متا کے پاس ہے اس کی حرص سے اجتناب کرتے رہو، اور ہدیہ و زکات، صدقات و کفارہ، نیز نظر قبول کرنے کی امیدیں منقطع کرو۔ اپنے ارادوں کو بھی مخلوق کو مکمل طور پر ختم کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر تمہارا کوئی ضرورت مند عزیز بھی ہو اور اسے تمہیں ترکہ ملنے کی امید ہے تو اس کے ماننے کی تمنا نہ کرو۔
اور جس طرح ممکن ہو سکے مخلوق سے کنارہ کش ہو جاؤ، ان کو کھلنے اور بند ہونے والے دروازوں کی طرح، جو درخت کی طرح جو کبھی سے پھلتا ہے اور کبھی نہیں پھلتا، تصور کر. اور کیونکہ یہ تمام افراد فائل کے فیل اور تجربہ سے ہی حقوق کی زیر ہوا کرتے ہیں، اور وہ فائل حقیقی تنہا خدا کی ذات. لیکن یہ بات بھی رکھے فراموش نہ کرو کہ نیک و بد اٹھا کر کوئی بھی اختیار انسان کو نہیں، تاکہ تم جبریہ فرقے میں شامل نہ ہو جاؤ. مگر یہ عقیدہ ضرور رکھو کہ کسی بھی فیل کا اتمام مشیت ریزی کے بغیر نہیں ہوا کرتا، تاکہ تم خدا کو فراموش کر کے انہیں کی عبادت نہ کرنے لگو. اور یہ عقیدہ بھی اختیار نہ کرو کہ کوئی بھی کام خدا کی عطا کردہ قدرت کے بغیر ہی محض اپنی ذاتی قوت اس قدرت سے انجام کسی ہو سکتا ہے. یہ عقیدہ تمہیں کافر بنا کر قدریہ فرقے میں داخل کر دے. وہ تو اتنا ضرور کہہ سکتے ہو کہ افعال کا خالق ذات باری ہی، لیکن ان افعال کو انجام دینے والے بندے، جیسا کہ احادیث میں ثواب و عذاب کی جزا کے مقام پر بیان کیا گیا ہے، خدائی احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے حصے بندوں سے جدا کر دو اور احکام الہیہ سے ہر چیز خدا نہ کرو. خدا کی حکمرانی تمہارے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی، اگر تمہیں ہر چیز کے دیکھ نہیں دیتا کہ تم خود ہی حکمران بن کر چاہتے ہو. اس لیے ان بندوں میں تمہاری شمولیت مقدر ہو چکی ہے، اور چونکہ مقدر تاریخ ہوا کرتا ہے اس کی تاریخی میں روشنی لے کر داخل ہونا چاہیے، اور روشنی خدا کی کتاب اور حضور کی سنت اس سے ہر چیز تجاوز نہ کرو. پھر اگر تمہارے قلب میں کوئی وسوسہ جنم دے کہ کوئی الہامی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کو کتاب و سنت کی کٹوتی پر فرق کر دے. اگر وہ شرعی اعتبار سے حرام ہو، مطلب زنا کا خیال پیدا ہو، یا سود لینے کے باعث بیدار ہو جائے، یا فساق و فجوات سے تعلقات قائم کرنے کا خیال پیدا ہو، وغیرہ وغیرہ، تو چونکہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں اس لیے ان کے اعتراض و اجتناب کرنا پڑتا، اور اس قسم کے وسوسوں کو دیکھنے جگہ نہ دیتے ہوئے ہر کے دل پر عمل نہ کرنا، اس لیے کہ اس قسم کی تمام چیزیں من جانب شیطان ہوا کرتی ہیں. اور جن چیزوں کو کتاب و سنت میں جائز پاؤ، مثلا کھانے پینے، پہننے اور نکاح کرنے کی خواہشات پیدا ہوں تو ان کو بھی قبول نہ کرو، اور یقین رکھو گے یہ سب نفسانی خواہشات ہیں، اور تم کو نفس کی معاندت اور مخالفت کا حکم دیا گیا ہے. اگر کتاب و سنت میں کسی شے کی حرمت و اباحت نہ مل سکے بلکہ وہ ایسی چیز ہو کہ اس کے متعلق تم خود ہی یہ فیصلہ نہ کر سکو کہ اس کام کو کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے، مطلب یہ خیال پیدا ہو کہ فلاں جگہ چلنا چاہیے یا فلاں نیک مرد سے ملاقات کرنی چاہیے، کیونکہ تمہیں نہ تو اس شخص سے ملاقات کی کوئی ضرورت ہے اور نہ اس جگہ جانے کی کوئی حاجت ہے، تم ان سے اس لیے مستغنی ہو چکے ہو. رب العزت نے تمہیں اپنی بے بہا نعمتوں سے مالا مال کر دیا، لہٰذا اس قسم کے تصورات پر عمل کرنے میں توقف کرتے ہوئے تاجیل سے کام نہ لو. تمہارے قلب ہی کی یہ آواز ہو کہ یہ تصور بھی خدا ہی کا پیدا کرتا ہے، اس وقت تک انتظار کرو جب تک کہ دوبارہ یہ خیال پیدا نہ ہو یا ایسی علامات ظاہر نہ ہو جو عارفین باللہ پر ظاہر ہوا کرتی ہیں، یا انہیں وہی افعال معلوم کر سکتے ہیں جن کو قوت ادراک ادا فرمائی گئی ہے. اس کام کے انجام دینے میں اس لیے اجرت نہ کرو کہ تم نتائج مشیت الہی سے قدم دے کرو، نہ معلوم کس فتنے اور ہلاکت میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش مخصوص ہے. اور اس وقت تک صبر سے کام دو جب تک کہ مکمل طور پر انشراح نہ ہو جائے، کیونکہ فائل حقیقی تو تمہارے اندر خدا تعالیٰ لگے جب وہ پھر خدا کے لیے مخصوص ہو چکا اور تمہاری ماں تک رسائی بھی ہو گئی، تو اگر اس وقت کوئی کتنا بھی درپیش ہوگا تو تمہیں بچا دیا جائے. وہ خدا تعالیٰ اپنے پیٹ پر تمہیں کسی قسم کی سزا نہیں دے، اس لیے سزا تو اس عمل پر دی جاتی ہے جو تمہارے ذاتی عزم و اختیار سے ہو. اگر تمہاری حقیقی حالت ولایت پر فائد ہونے کی ہے تو اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے خدائی احکام کی اتباع کرتے رہو. خدا کی بھی دو صورتیں ہیں،
اگر یہ کہ خواہش نفس سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے خود کو نوش کے لیے اسی قدر حصہ مقرر کر کے تمہاری زندگی کو بھی کفایت کر سکتے اور گناہوں کو ترک کر کے فرائض کی ادائیگی کی جانب توجہ ممکن رکھتے ہوئے اپنے باطن کو سنوارنے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ خود کو باطنی امر پر معمول کر دو اور یہی وہ امر ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے کے مطابق خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی فرماتا اور یہی امر اس وضاحت پر نافذ ہوتا اس کے لیے شریعت میں کوئی حکم نہیں ملتا. یعنی نہ تو وہ ممنوع ہے اور نہ واجب بلکہ محملات میں سے ہوا کرتے ہیں اور اس بندے کو تصرف کو عدم تصرف کرنے کا اختیار عطا کر دیا جاتا ہے. تو اس مفہوم کے اعتبار سے اس کو مباح ہونے کو تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن بندہ اپنی جانب سے اس میں کوئی ترمیم و تنقید نہیں کر سکتا بلکہ حکم کا انتظار کرنا چاہیے. اس وقت بھی حکم مل جائے اس کی پابجائی کر. ایسی صورت میں بندے کی تمام حرکات سکنات خدائی کی جانب سے بندے اس کا شرعی حکم لیکن اس کا حکم شریعت میں معلوم ہو تو وہ کسی طرح بھی امر باطن نہیں کہا جا سکتا. وہ مجرد فعل الہی تو حالت تکلیف و رضا اور اگر بندہ حق کی منزل میں ہے جس کو فنائیت کی منزل کہا جاتا ہے تو یہ منزل ان افطاروں کی ہے جن کے حدود خدا تعالیٰ کے لیے مردہ اور شکستہ ہو چکے ہیں. اور وہی لوگ حقیقت مبحثین عارفین صاحب علم و عقل عمرا کے سردار مخلوق کے منتصب و نگہبان اور صحیح معنوں میں خدا کے نائب انہیں کو محبان الہی میں شمار کیا جاتا ہے. اس منزل میں امر الہی کی پیروی کا مفہوم یہی ہے کہ بندہ خود اپنا ہی مخالف بن جائے اور دنیا و مادیت کی ہر شے کو ٹکرا دے. پھر وہ ملک کا غلام نہیں بلکہ بادشاہ کا غلام بن جاتا ہے اور خواہشات کی غلامی کی بجائے حکم کا بندہ بن جاتا ہے. اس کی حالت بالکل ایسی ہی ہو جاتی ہے جیسے دائی کے ہاتھوں بچہ ہوا کرتا ہے یا غسل دینے والوں کے ہاتھوں میں مرغ یا طبیب کے سامنے مریض. اور امر و نواحی کے علاوہ اس پر ایک بے خودی اور مدہوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے. یہ ہم کو کیا صاف کیا ہے اپنے آپ سے اپنے شعور سے نہیں اور کہا قرآن پاک کے حدیث میں اس کی کوئی نہ تردید ملتی ہے نہ تائید ملتی ہے تو ڈائریکٹ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی اشارت مانگو اور اس پر بھی یقین نہ کرو جب تک کہ بلا رہا مثلاً مجھے جگہ کسی بزرگ سے ملنے کی اچھا تو کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے نا نفس کے تو تمہاری نیت جو ہے نیاز رد نہ ہو پھر بھی جو ہے نا نفس میں بڑا یاد ہے تمام کاغذات سے بات کر رہا ہوں کا تو سوال ہی نہیں میں کاغذات سے بھی بات کر رہا ہوں اور جب تک کہ تمہیں مجبور نہ کیا جائے اور آٹومیٹک تم نہ ہو جاؤ جب تک جو ہے قدم اٹھاؤ کا خیال نہیں. میرا یہ بڑی اچھی بات ہے وہ جن کے پاس ایسے یہ اتنے پرسوں ہم بیٹھے تھے اتنے مزدور کو بات کرنا ہے مجھ سے نہیں تو اس کے پاس ضرور ضرور نکل جائے گا ہمارے سے کچھ کام ہے
یہ تو بات ہے پھر وہ سے نہیں چلے گا غلط ہوا میں چلے گا کھانے کے سلام لے رہا اور شکر ہے یہ کہا گیا تھا اچھا سارے یہ کہتے ہیں باپ کھانے کا سب کو خرچہ مت ہم اس کا مرید ہوتا ہے بگاؤ مٹھائی اور یہ مٹھائی منگائے گا تو مٹھائی منگائے گا اور ابھی جائے گا وہ مٹھائی دے جائے گا بڑی اللہ کے گھر پر اس کو بھی ماتوسی بھی کر لے گا مٹھائی بھی کھا لے گا ہم تمہارا مرید ہوگا مدن صاحب کی بات یاد ہے منظر زمین ہوتی ہے اور دیکھو اس کا قیمت کرو اس کا قیمت کرو بجٹ پر بھی پڑتے مقصد میں تو ٹینڈر کرتا ہے بجٹ جو ہے اس میں تو ٹینڈر چھپتا رہتا ہے اور کسی کا گھر مر ہو گیا تو وہ پودا لاتے اور اس کا پیر الگ کرتے اس کو مٹی لے جاتے باہر اور بجٹ سے گھر میں مت بولو اس کو بھی گل الگ ہو جائے گا یہی کیا ہے 28 زمین بولو ہر چیز مٹائی فلانا 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 یہ جو خطبہ سنا ہے اس کی متعلق کوئی بات سچی بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں بول رہے اب دار کے پاس ہے ایک بات ہے لاسٹ پورشن جو ہے نا اللہ اس کو نصیب کرے وہ میسر آ جائے تو سب جنجالوں سے چھوٹ جاتا ہے بولا اس سے آگے جو لاسٹ پورشن تھا پوچھنے کا اگر آئے گا اس سے پھر سے پڑھ گیا اگر بنتا تو حق کی منزل میں ہے اس کو صلاحیت کی منزل کہا جاتا ہے یہ منزل ان افسانوں کی ہے جن کے خدا تعالیٰ کے لیے مردہ اور شکستہ ہو چکے ہیں اور وہی لوگ حقیقتوں مجاہدین عارفین صاحب علم و عقل عمرا کے سرکار مخلوق کے مختصر نگہبان اور صحیح معنی میں خدا کے نائب ہے انہیں کو محبان الہی میں شمار کیا جاتا ہے اس منزل میں امر الہی کی پیروی کا مفہوم یہی ہے کہ بندہ خود اپنا ہی مخالف بن جائے اور دنیا و معافیہ کی ہر شے کو ٹھکرا دے کہ وہ ملک کا غلام نہیں بلکہ بادشاہ کا غلام بن جاتا ہے اور خواہشات کی غلامی کی بجائے حکم کا بندہ بن جاتا ہے اور اس کی حالت بالکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے دائی کے ہاتھوں میں بچہ ہوا کرتا ہے یا غسل دینے والوں کے ہاتھوں میں مرتا اور طبیب کے سامنے مریض یا اور امر و نوائی کے علاوہ اس طرح بے خودی اور بدموشی کا تاریخ ہوتا ہے اور کیا پتا نہیں بے خودی اور بدموشی کا ہے اور 2000 گھنٹے کے 14ویں صدی میں بہت سستی ہوئی تھی شراب نئے عادت بہت مہنگا پڑتے ایک ہی دلانے والا تو پھر کیا پڑے گا اگر کہے بھی تو میں لے گیا یہ کہے گا تھا جتنا ایسے دودھ میں جو دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں بہت مہنگا پیدا کیا دیکھنے والے کا ہاں اس کے لیے جو ہے بات وہ یاد ہے جب نظام الدین اولیا کیا کوئی سوال کیا تھا اور بہت
امید کر کے کہ اچھا ہو جائے گا. اس دن جو ہے وہاں پہ روٹی بھی نہیں تھی. زمین تھے سنایا. اچھا اس کے بعد ادھر ادھر دیکھا جو پرانے چپلی پڑے گی. میں نے کہا بھائی یہی لے جاؤ. لے کے وہ بڑا مقبول بنایا تھا نشی کا. مجھے کیا میں امید لے کے آیا تھا سر وہ یوں چلے گیا تھا. ادھر چاہیے کچھ لوگ اردو پہ جو ہے نا ماں دولت کی ہوئے تجارت کا پتہ نہیں آ رہے دور سے کہاں پہ وہ کچھ بھی لے جا رہا ہے. اس کو روک کے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو. لوگ کے ساتھ سنا تو یہ ملا. میرے سارے روٹ لے دیے مجھے ٹھیک ہے. لے کے جو ہے نا رقص کرتے ہوئے پہنچے جو ملاو کے راجا سستا خریدا. یہ تو ظاہری بات ہے. خدمت میں نہیں کرو ان کو کبھی خدمت میں کروں ٹھیک. جو ہے کہ روحانی زندگی بھی ہے قبولی زندگی بھی ہے. الفاظ یا الفاظ زبان جب سے کیا تعلقات میں عزت میں دولت ہے اولاد ہے ساری چیزوں کے اندر باقی چیز کا تو دوست نہیں. اور جو نریندر صاحب فرماتے ہیں نئی جانور گزارا کہاں پہنچا تو کیا ہو گیا تو اللہ بھی کرنا شروع کر دے تو اپنے آپ کو کوئی نقص کر دیتا. یہ بھی نقص پہنچتی لمبے لمبی امیدیں بہت صحیح ہر ایک چیز کو اس کا پیچھے اور جگہ فرماتے ہیں نا کہ وہ بہنیا تمہارے سبزے نہ تمہارے آنسر نہ تمہارا قلم نہ تمہاری خواہشیں جس کے اسی کے لیے کتنی کام صرف ایک بات کرتے ہیں کہ وہ بہنیاز کی ٹوٹے ہوئے دل کا یاد نہیں کرتا. تو ٹوٹا ہوا دل ہوتا کیا یہ نہیں کہ دنیا کے فیلئر فرسٹریشن کو نفس اور موٹا ہوتا ہے کہ اور کوشش اس سے دل نہ نفس ٹوٹتا. یہ تو نبی پاک کو کوئی غم تھا بس اس کو یہی ہے. امت کا غم قرآن نے ڈیفائن کیا ہے کیسا ہے یہاں ماننے یہ درست کرنا کہ لوگ وہ مسلمان ہو جائے. یہ کئی اس کے لیولس میں انسان کی سمجھ کی بھی نہیں لگ سکتی.
کے دیکھنے ہیں خدمات ہوتے ہیں لیول بائی لیول لیول بائی لیول لیول بائی لیول ہر لیول کے جو ہے نا مشکلات کیا ہوتے ہیں زندگی کے راستے کیا ہوتے ہیں سب اسی ہوتے ہیں ہر کچھ کو تکلیف نہیں کرتا اس خطے کے متعلق عبد الرحیم بھیا کوئی پوائنٹ آپ کے یہاں تم آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ناٹ ایون آنےسٹ ٹو آور سیلف جب تک وہ سچی طرف نہ ہو سادگی نہ ہو یہ باتیں محسوس ہوتا ہے سیدھا آدمی سے نہیں کرتے اس کو کام بھی کرتے اور سچی بات شامل دلیل ہے کہ وہ نفرت میں مسافری ہو سی بہت کی بات ہے یہ جو تھی وہاں کہا یہ واقعہ ہے میرے ساری اچیومنٹس یہ یا صلاحیت کے جو ہم مانے لفظ ہیں یہ یک رخی سے پیدا ہو اور ویسے سائیکالوجی سائنٹسٹ ساری یوگا کی فلاسفی یہی ہے اور سب یہی ہے کہ انسان کی ظاہر اور باطنی جتنی صلاحیتیں ہیں وہ بکھرتی رہتی ہے ڈسپرس ہوتی ہے یہ درست نہیں ہوتا یہ درست ملنا جو ہے نا ایمان میں غیر عقیدہ ہے جس کو ہم ایمان کا دیتے ہیں اور یہ کچھ جو ہے نا کیونکہ ہمارے ہوش سے وابستہ ہے ہمارے باطن تک نہیں اس کا راستہ ویسے انسان میں ہمتن ظاہر باطن کی اپنی پیدا اس کے بغیر جو ہے نا ہے وہ کہتے کہ پرانے بات کو اس روشنی میں کھولو کہ عاشق جو ہے محبوب سے بات کر رہا ہے اور بھی دنیا کی باتیں کیوں ذرا تمہارا لکڑ پکڑ کو چھوڑا تمہارا بطول کا بطول کتوں کر رہا کس کا نہیں نظر اس میں نہ نیک اور بد کا سوال ہے نہ عالم کا سوال ہے وعلیکم السلام علیکم کیا وہ مموریت اسلام کا ہاں بصیرت دوسرا بڑا بچے کا کچھ کیا ہے الحمدللہ محمد صاحب بصیرت محمد کو یا صاحب بصیرت کہنے کا کیا مطلب بالکل صاحب بصیرت ہی کہہ سکتا ہے نا ویسے بدبختی میں کیا پائے یہ بصارت سے نہیں ہوتا بصیرت سے ہوتا بصیرت بھی گیمر ویژن اور ہمارے عقیدہ کو ہو ایمان کا ہو ہمارے مذہب کا رجحان کا ہو جب تک کہ ایک وجود کے مرکز کی نہ پائے سب ہوائی باتیں البتہ یار کمپنی میں ڈر بھی لگتا ہے
وہ دوبارہ شاید دیکھنے سے پہلے بھی اشارہ کیا کہ اوپر ہی میں سمجھتا تھا کہ یہ جو پنجا سلسلے وغیرہ کے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اوپر ہی کے وقت کرتے ہیں جو جیسے اکثر مثال ہوتی تھی نا کہ روشنی تم جانتے ہو قرآن پاک کی قسم بھی کھا سکتے ہو کہ روشنی ایک چیز مگر نہ روشنی کو دیکھ سکتے ہو نہ پکڑ سکتے ہو نہ محبت کر سکتے ہو شراب سے کر سکتے ہو چاند سے کر سکتے ہو سیلف کی بم سے کر سکتے ہو روشنی کا مذہب ہے یہ بات تو سمجھنا ہے باقی مگر غنی بھائی گھنٹے کنٹرول سے بولنا اور سمجھ سمجھتے لا حول ولا قوة الا بالله. چلو سر بولی بات سمجھتی یہ کرنے کی یہی تو غلط ہے سر وہی بڑی بڑی سمجھ اتنا کہہ دوں کہ چاہے وہ اپنے خیال سے ہی کہتے ہوں یا کچھ ایکٹیویٹی سے کہتے ہیں سچ کہتے ہیں ویسے آگے جاتے ہیں اللہ کی ایک مدت کی سب سے بہت ہے یہ بات یہ بات یہ نقشبندیہ سلسلے میں یہ بھی ایک ذکر خفی ہے لاہور اس کے ساتھ کچھ اور بڑے بچوں سوفی صاحب کے لاہور کو شیطان بھی پڑھتے قرآن بات بڑی بدل کی چیز ہے چھوٹا بھی پڑ جائے سمجھنا چاہتی زندگی کا لازم ہے کپور نے کیا بڑا اچھا کام ویسے مسٹ ڈیئر بھائی madly run in search of mad with descent and I ran about seeking resource. سمجھ آیا ہم نے بولا ہم بڑا گزے لیکن تم مجھ سے زیادہ پڑھنے کی وہ ہو گیا وہ تو ایک ہی کے لیے نا یہ جلس کی قربان ذرا ایک کر پوچھے بولا جی میں کوئی تو سوچ سکتا ہے لیکن لوگ کھا جائیں گے چلو چاہے وہاں کی دیں گے ابھی تو مولانا رہ گئے ہیں. اچھا اچھا یہ لگتا ہے یار مولی بھائی اس کا دوسرا ٹکڑا ٹھیک نہیں ہے اس کو تو دیکھیے گا
ہوئے دشت ہوئے آج معاشرہ رمیدہ کس نے دیکھا ہوئے دشت ہوئے دوسرا اس کا ٹھیک نہیں ہے. ارے کہ روح میں ہو تو معاشرہ کا ذکر کرنا دینا پاس معاشرہ اور امیدہ. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ عشقم ذوق فنا کشیدہ آہوب دشت ہوئے ازما سوائے عشق ذوق فنا کشیدہ بنائے سدا کشیدہ. اچھا بھائی مستقبل پہ چلے گا کوئی کچھ بولتا ہی نہیں. دیکھا جانا ہے اچھے مغرب کا وقت چلے جانا چاہے چلا 6 پہلے 6:20 پر کون 6 پہ چلے ہم کہاں تک پہنچے ہیں؟ تو پھر دوبارہ لالچ اور فائدے کے خیال سے اس نے شمع کی لو یعنی کسی دنیا پر اپنے کو کہا اپنے کو جلدی سے دے مارا. وہ دوبارہ جلا اور پھر واپس کود کرنے لگا ہو گیا. پھر دل کی اس میں تکلیف اور توبہ بھولنے والا اور مست بنا دیا. اس وقت جلنے کے سبب سے سزا پا کر وہ ہٹتا ہے. اس کا حال اس توبہ کرنے والے غلام کی طرح ہوتا ہے جو شمع مضموعی بلند پر نفرت کرتا ہے کہ تیرا چہرہ رات یعنی دنیا کی زندگی کو چمکا دینے والی چاند کی طرح روشن ہے لیکن تو صحبت میں حقیقت میں جھوٹی مغرور جلا دینے والی ہے. پھر غفلت اور اسی میں دلچسپی کی وجہ سے اس کی یاد سے توبہ تو آنسو بہانا جاتا رہتا ہے. تو ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے. راہ سلوک میں ارادے کی کمزوری اور اکثر غفلت مسلط ہونا کفر کی نشانی ہے. جب کبھی ان کفار نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو اللہ نے ان کی آگ بجھائی یہاں تک کہ وہ بجھ گئی. کہ جب توبہ کی انہوں نے عزم کیا کہ اے دل آئندہ اس کام کے پاس نہ جانا مگر پھر بھول گئے تو ان کا عزم ایک صاحب عزم باہمت مضبوط ارادے والی کی طرح نہ تھا. کیونکہ انہوں نے صدق کا بیج نہیں بویا تھا اس لیے آپ نے ان پر بھول کو مسلط کر دیا. اگرچہ وہ شخص چکماق پر دل لگاتا ہے اور اس تنبیہ سے دل روشن رہے مگر اس کی چنگاری کو اس مٹھی پر خاک یعنی جسم کی خواہش بجھا دیتی. دل میں عشق کی آگ کو نفس کا چھپا ہاتھ لگاتار بجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. ایسے ہی آگ بجھانے کا واقعہ ہے کہ کوئی چور رات کو ایک بزرگ کے گھر میں گیا اور پوشیدہ راستے سے ایسے داخل ہو گئے تھے بھیڑیا عموماً بکریوں کے لیے چپکے سے آتا. ان معتمد بزرگ نے چور نفس کی آہٹ سنی تو چکماقی عقل لیا تاکہ آگ روشن کرے. وہ شمع ہدایت روشن کرنے کے لیے آگ جلانا چاہتے تھے تاکہ آواز کی بابت صاف طور پر معلوم کریں. اسی وقت چور نفس آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے. جب جلانے کا چیترا آگ پکڑتا تو وہ چور اس کو بجھا دیتا. اس جگہ پر انگلی لب سے ترک کر کے رکھ دیتا اور انگلی سے اس چنگاری کو ختم کر دیتا. خواجہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ آگ کو بہت بجھ جاتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھ پاتے تھے کہ اس کو چور نفس بجھا دیتا ہے. وہ خواجہ کہنے لگے کہ یہ چیترا نم تھا یعنی جسم آلودہ تھا اس لیے چنگاری اس کی نمی سے فوراً بجھ جاتی ہے.
چونکہ دنیاوی زندگی کا اندھیرا تھا اور تاریخی آگے تھی، اس لیے وہ آگ بجھانے والے نفس کو اپنے پاس نہیں دیکھتے تھے۔ اسی طرح دل میں ایک عشق کی آگ بجھانے والا نفس موجود ہے۔ کافر حق سے غافل کی آنکھ اپنے اندھے پن کی وجہ سے اسے نہیں دیکھتی، مگر ایک عاقل کا دل اس بات کو کیوں نہ جانے گا، ہر گھومنے والی چیز ظاہری یا باطنی حرکت کے ساتھ کوئی گھمانے والا ہاتھ موجود ہے۔ اسی طرح تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ دن اور رات، خوشی اور غم، ہدایت اور غفلت خود بخود بغیر خدا کے کب آپ اور جا سکتے ہیں؟ تو اے فلسفی معقولات کے گرد گرا کرتا ہے، اے بے قدر تو اپنی ایسی بے عقلی کو دیکھ، کسی طرح اے کم ہنر بتا کسی کا گھر جسم کا ظاہری باطنی وسعت کے ساتھ ایک معمار کے ساتھ وجود میں آنا عقل کے مطابق ہے یا معمار کے بغیر؟ تو پھر ایسی بزرگی اور وقار کا گھر یعنی عالم غیب و شہود بغیر اچھے استاد کے کب ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اے بیٹے سوچ کہ کاتب تقدیر کے ساتھ کوئی ظاہر باطن کا خط معقول ہوتا ہے بغیر کاتب؟ اے عقل نوری پر تہمت لگائے ہوئے شخص بتا کہ مانویت کے لحاظ سے کان کا جیم، آنکھ کا عین، منہ کا میم بغیر ایک کاتب دانہ کی کیوں پر موجود ہو سکتے ہیں؟ ایک طرح سوچ کہ شمع حق کسی روشن کرنے والے کے بغیر روشن ہوتی ہے یا ایک دانہ روشن کرنے والے سے؟ اسی طرح ایک اچھی صنعت یعنی روح مانوی کسی بیکار ہاتھ والے اندھے بھرے بھی ریبر سے تیار ہوتی ہے یا ایک قوت والے دینا مرشد کے ہاتھ سے؟ بس جب تجھے اشارتاً معلوم ہو گیا کہ تجھ پر غیب سے سختی کی جا رہی ہے تو تیرے سر پر آزمائش کا گرز مارا جا رہا ہے، بہتر یہی ہے کہ اب تو بن جا، وگرنہ اگر اسے نمرود کی طرف بیکار جنگ کر کے دفاع کرنا چاہتا ہے تو پھر حماقت میں اس کی جانب ہوا میں تیر مار، یا اپنی جان پر سے نظر کو دور کرنے کے لیے مغلوں کے لشکر کی طرف تیر چلا، یا اگر قوت رکھتا ہے تو اس حق سے بھاگ کے دکھا۔ تو بھاگ کیسے سکتا ہے جب تو اسی کے ہاتھ میں قید؟ تو جب عدم عالم نیستی میں تھا تب بھی اس کے ہاتھ سے چھٹکارا نہ تھا، تو اب وجود میں آ کر اس کے ہاتھ سے کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ اگر کوئی آرزو کرتی کرنا، کوئی اس سے بھاگنا، تو اس کے عدل کے آگے اپنے تقویٰ کا خون کرنا۔ دیکھو یہ دنیا ایک جال ہے اور اس کا پھنسانے والا دانا ہماری آرزو ہے۔ تم جلدی ہرس کے دانوں سے بھاگو۔ جب اس طرح آرزو سے نکل گئے تو سینکڑوں روحانی کشادگیاں دیکھو گے، اگر اس کی ضد میں گئے جسم کی حوث و آرزو میں پھنسے تو پھر نفسانی فساد دیکھو گے۔ جب تم ضد یعنی تنگی میں مبتلا ہوگے تب اس کی ضد یعنی کشادگی کی قدر کرو، کیونکہ اے جوان ضد کو ضد پہچانتی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ مفتی ان باتوں پر خطاب کرے مگر اپنے دلوں سے فتویٰ طلب کرو تو کوئی چیز اچھی ہے یا بری۔ وہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ اگرچہ مفتی تم سے ظاہر میں زیادہ باتیں کہے مگر اپنے دل سے اندر کی بات دریافت کرو۔ تم آرزو کو چھوڑو تاکہ اس حق کو رحم آئے۔ میں نے آزمایا کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مولانا میں نے آزمایا کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بس جب حق تعالیٰ کی گرفت سے چھلانگ نہیں لگا سکتے تو اپنے کو سپورٹ کر دو تاکہ اسی کے قید سے اسی گلشن میں پہنچ جائے۔ جب تم دم بدم مراقب ہو گے، اس کا خیال رکھو گے تو اے غلط راستے پر چلنے والے تم اپنے خداوند عادل سے عطا دیکھو گے۔ اگر اپنی آنکھ کو غفلت کے حجاب سے بند کر لو گے تو جان لو کہ آفتاب اپنا کام اور عدل اور عطا کب چھوڑتا ہے۔ لہٰذا حکم خداوندی سے باہر عارض نہ کرو، اپنے ایاز اس کے رتبے اس کی فضیلت کے خان کے کمال اور بلندی کی طرف چلو۔ وہی بات ہے
قاضی حق جان کر جزوی خدمت کی بجائے کلی باہور دانائی کا ثبوت پیش ہو. واقعہ ہے کہ جب مصاحب حسد سے جوش میں آئے، مصاحب بادشاہ کے حسد سے جوش میں آئے تو آخرکار اپنے بادشاہ محمود پر نکتہ چینی کرنے لگے کہ یہ آپ کا اعزاز یہ عارف جب 30 عقلیں اپنے سپارے نہیں رکھتا تو 30 امیروں 30 عارفوں کی تنخواہ کیوں بات ہے؟ یہ 30 سپارے میں نے لفظ لکھا تو 30 بادشاہ یعنی حق ان 30 منتخب امراء کے ساتھ دنیا کے جنگل اور پہاڑوں کی طرف شکار مارنے گیا تو شاہ نے دور سے ایک قوم کے قافلے کو دیکھا تو ایک امیر عارف کو کہا اے جلدی واپس آنے والے رسول اس طرف جاؤ. اس قافلے والوں سے دانائی سے معلومات کے طور پر صاحب خبر کی طرح پوچھو کہ کون سے شہر سے یہاں آ رہے. وہ گیا پوچھا اور واپس آیا کہ شہر رے یعنی عالم میں مثال سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے شہر رے سے آ رہے ہیں. پھر بادشاہ نے پوچھا کہ ان کا ارادہ کہاں جانے کا ہے تو جواب سے وہ عاجز رہ گئے. پھر دوسرے عارف کو حکم دیا کہ اے صاحب بزرگی تم جاؤ اور قافلے والوں سے پوچھو کہ کہاں کا دست ہے. عزم کی خوبی اور نصب العین حیات معلوم کرو. وہ گیا اور واپس آیا کہ یمن کے طرف جا رہے ہیں. سب سے زیادہ دنیا پوچھا کہ اے امانت دار راز ازل اس کا سامان تجارت کیا ہے یعنی عرفان کی پونجی. وہ حیران رہ گیا تو دوسرے امیر کو حکم دیا کہ تم اس جماعت اس قوم کا سامان تجارت پوچھو. یہ اچھا بڑی بات ہے یار. اتنے جگہ بھی مناسب ہے یا نہیں وہ ورنہ وہ مناسب ہے کہ ہاں جی یوں بڑھ جائیں گے. اس میں انڈیکیشن خالی ہو جاتی ہے وہ صحیح جو بات میں پھر سوچے کوئی ڈائریکشن میں سم تھنگ ایلس کر رہا ہے تو وہ ضرورت ہے آرگو کرے گا کہ نہیں یہ مقصد نہیں ہے کوئی کچھ اور لیکن سوچے ہوا یہ ہے کہ ایک ایک بات کہی ان سے اس کا جواب دے دیا. اگلا جو پوچھا بچوں ایاز کو جب بھیجا ہے یہ پوری ڈیٹیل شروع کی اپنا سب لا کے مگر یہ قافلے کا سیگنیفیکینس کیا ہے؟ قافلے کا سیگنیفیکینس سمجھ میں نہیں آیا. اور پھر 8 تاریخ رجب کی کون سی تاریخ کو چلا وہاں سے 8 تاریخ رجب کو چلا جی بس یعنی رے سے آئے ہیں یمن جا رہے ہیں. سامان کیا ہے کہ پیالے کے پاس بس یہ ہے پیالے جو جامع الگ تھا وہ لے رہا وہ تو لے کر سمجھانے کی جائے آپ نے محمد گنجائش ہی نہیں چھوڑی. آپ نے گنجائش نہیں چھوڑی اور کام اور ڈر گیا.
پہلے سینٹینس کہ صرف پہ جو چیز بیس نہ ہو وہ صرف کا لفظ جو ہے نا ہماری اپنے اور بارے سے پریاپت نہیں ہو سکتی. میں یہی ڈسکشن کو کرتے کہ اس کے لیے میں دھول اور صرف کے پہلے مانے پتا کریں صحیح تصدیق سے یہی بس بجائے تصدیق کرنے کے ان کی مورے لگوانے جاتے ہیں ایسے کہیں رہتی نا سے مور لگاتے ہیں. بلکہ